الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ 25واں پارہ ہم اور آپ آج سماعت کریں گے۔ اس پارے میں پہلی سورت سورۃ الشورى ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی 7ویں نمبر آیت میں یہ بیان کیا ہے کہ قرآن کے اتارنے کا مقصد کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے رسول کی حیثیت سے چنا، آپ رہنے والے مکہ کے تھے، تو مکہ ہی کی سرزمین سے کسی پیغمبر کو اللہ نے کیوں چنا؟ فرمایا اللہ نے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی فرمائی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القرى والوں کو ڈرائیں، یعنی مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد لوگ چاروں طرف ہیں ان لوگوں کو ڈرائیں۔ مکہ کو یہاں ام القرى کہا گیا ہے۔ ام القرى آبادی کی ماں۔ دنیا میں جہاں جہاں انسانوں کی آبادی ہے، میپ سے اگر ماپا جائے تو بیچوں بیچ میں خانہ کعبہ پڑتا ہے۔ جہاں جہاں انسانیت کی آبادی ہے اس کے بیچوں بیچ میں مکہ پڑتا ہے، خانہ کعبہ پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ام القرى کہا مکہ کو، اور مقصد بتایا قرآن کے نازل کرنے کا کہ ام القرى یعنی مکہ اور اس کے ارد گرد چاروں طرف رہنے والے لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے۔ یعنی قرآن ایک عالمی کتاب ہے، انٹرنیشنل بک ہے، وہ کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص شہر کے لیے نہیں ہے۔ لیکن تعجب اور افسوس کی بات ہے، کچھ لوگوں نے اسی آیت کو دلیل بنا کر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف عرب کے رسول تھے۔ اسی آیت کو، جس آیت سے ہم عالمی قرآن کا ثبوت دے رہے ہیں کہ آپ ساری دنیا کے نبی اور رسول ہیں، اسی آیت سے کچھ لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا جو چیزیں ہم نے تمہیں دنیا میں دی ہیں یہ سب دنیا کا سامان ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ حقیقت میں سب سے اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ کس کے لیے باقی رہے گا؟ اللہ نے مومنوں کی صفات بیان کی، لِلَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، آخرت میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ بنا رکھا ہے جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ، ان لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں انعام و اکرام تیار کر رکھا ہے جو لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، فحش کاموں سے بچتے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب یہ غصہ بھی ہوتے ہیں تب بھی معاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، جو اپنے اللہ کی پکار پہ جواب دیتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے سارے معاملات آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے ان کو جو عطا کر رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، بدلہ بھی لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، بدلے کے لیے آپ بدلہ بھی لے سکتے ہو، برائی کا بدلہ برائی سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی بدلے کے لیے سیم آپ ریئیکشن دے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی سے تعبیر کیا۔ اس کے بعد فرمایا فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين، لیکن اگر کوئی شخص بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اصلاح کر لے، صلح کر لے، تو اس کا اجر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو نہیں پسند کرتا۔ اس آیت میں اللہ نے مومنوں کی بہت ساری صفات بیان کی، ان میں سے ایک اہم بات یہ بتلائی گئی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جس ٹکڑے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى پڑا ہے۔ کہا ان کے معاملات آپسی مشورے سے طے پاتے ہیں، اور مشورہ کرنے میں ہمیشہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ بلکہ میرے استاذ کہا کرتے تھے
اگر آپ کو اپنے کسی ہمدرس سے، اپنے کسی ساتھی سے ڈر ہو کہ اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں فیل ہو گیا تو یہ چڑھائے گا، تو کہا اس کا طریقہ ہے کہ اسی سے مشورہ طلب کر لو، اس کام کو کرنے سے پہلے اسی سے مشورہ مانگ لو۔ مشورہ جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو گویا کہ اس کے دماغ کا خلاصہ آپ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اس کے دماغ میں پاور کتنا ہے آپ اس سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کہا اگر آپ اس سے مشورہ مانگ لو گے، اگر صحیح مشورہ دے گا تب تو دوست ہے، غلط مشورہ دے گا وہیں اس کی دوستی ظاہر ہو جائے گی۔ اگر صحیح مشورہ دیا اور آپ نے اس کے مشورے پہ عمل بھی کیا، اپنی ترکیب بھی، تدبیر بھی کی، اور اس کے بعد آپ ناکام ہو گئے، تو کم سے کم وہ دوست آپ کا مذاق نہیں بنا سکتا جس نے مشورہ دیا تھا، بلکہ آپ کی ناکامی سے وہ ڈرے گا اور وہ آپ سے منہ چرا کے بھاگے گا کہ بھی کہے گا بھائی کون سا مشورہ کیسا تم نے دے دیا تھا، میں تو فیل ہو گیا، میں تو ناکام ہو گیا۔ تو کہا اس کے مذاق سے بچنے کے لیے اسی سے مشورہ طلب کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس کے گھر میں بیٹا ہوگا، کس کے گھر میں بیٹی ہوگی، اور کس کی بیوی بانجھ ہوگی، یہ بھی ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ بھی اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ فرمایا اللہ نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا پیدا فرماتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور کسی کو اللہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں عطا کرتا، نہ بیٹی دیتا نہ بیٹا دیتا ہے، بلکہ اسے بانجھ بنا دیتا ہے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، وہ جاننے والا ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کے حق میں بچے کارآمد ہوں گے اور کس کے لیے مصیبت بن جائیں گے۔ اگر کسی کو اللہ نہیں دے رہا ہے تو آدمی کو یہ سوچ کر راضی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شاید میرے لیے اسی میں بھلائی سمجھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ پاور میرے پاس ہے، لہٰذا پہلے نمبر اولاد کی ضرورت ہے تو میری چوکھٹ پہ، اولاد میں بیٹے کی ضرورت ہے تو میری چوکھٹ پہ، بیٹے کی ضرورت ہے تو میری چوکھٹ پہ، دونوں کی ضرورت ہے تو میری چوکھٹ پہ، بانجھپن ختم کرنے کی ضرورت ہے تو میری چوکھٹ پہ۔ ہر لحاظ سے ہر موقع پر میرے در پہ آپ کو آنا ہے، کسی مزار کسی بابا کے در پہ کسی تانترک کے در پہ نہیں جانا ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف، یہ بھی سورت مکی ہے، اس کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا لوگوں نے طائف اور مکہ میں بڑی بڑی اونچی ہستیاں رہتی تھی۔ اللہ کے نبی نے جب اپنی نبوت کے اعلان کیا تو کچھ کہنے لگے اللہ کو نبی بنانا تھا تو اللہ کو یہی ملا تھا جس کا باپ ہی نہیں، جو یتیم ہے، جس کی ماں ہی نہیں، جس کے پیچھے کوئی بڑا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ نبی بنایا گیا۔ ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ دبے الفاظ میں یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کو مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا، ہم سے مشورہ کرنا چاہیے تھا، ہم قوم کے بڑے لوگ تھے، ہم میں سے کسی کو بنا دیتے۔ اللہ نے ان کے جملوں کو نقل کیا، وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہا کرتے تھے قرآن کو ان دونوں گاؤں کے لوگوں میں سے، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی طائف اور مکہ، ان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کو نہیں اتارا گیا۔ اللہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا تم بڑے ہو تو اپنے گھر کے لیے بڑے ہوگے، تم بڑے ہو تو اپنے سماج کے لیے ہوگے، اور اللہ نے اگر کسی کو بڑا بنایا ہے تو اسے بڑا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو اونچی حیثیت دی، کسی کو نیچا بنایا، کسی کو مالک بنا دیا، کسی کو مزدور بنایا۔ یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ نے کیا ہے، ورنہ کسی کو بڑا بننے اور فخر کرنے کے لیے اللہ نے دولت نہیں دی ہے۔ جب ان لوگوں نے اعتراض کیا تو اللہ نے فرمایا ان سے پوچھو، اللہ جب لوگوں کو روزیاں بانٹتا ہے تو کیا ان سے مشورے کرے؟
ان سے پوچھے پہلے، پھر اللہ کہے گا کہ ہاں کس کو رسول بنانا ہے، کس کو مالدار بنانا، کس کو نہیں بنانا، پھر ہم اپنی حکومت چلائیں۔ اللہ نے فرمایا اَوْهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ یعنی اللہ جو روزیاں بانٹتا ہے، کیا یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بانٹ رہے ہیں کہ جس کو چاہیں گے امیر کر دیں گے، جس کو چاہیں گے غریب کر دیں گے؟ اللہ نے فرمایا دنیا والوں کو دنیا میں روزی روٹی اور اس کی اکنومی اور اس کی دولت کتنی ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، یہ تو فیصلہ ہم کرتے ہیں، یہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور دنیا ہی میں لوگوں کو ایک کے اوپر ایک بنا دیتے ہیں، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو مالک و مزدور بنا دیتے ہیں۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، لوگوں میں ہم نے درجات کا فرق اس لیے رکھا ہے تاکہ دنیا کے نظام چل سکے، ایک دوسرے کے تابع رہ سکیں۔ کوئی مزدور ہے تو اپنے مالک کے تابع رہے، کوئی عورت ہے تو اپنے شوہر کے تابع رہے، بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کے تابع رہے۔ یہ نظام اللہ نے دنیا کو چلانے کے لیے بنایا ہے، ورنہ کسی کو اگر اللہ نے خصوصیت سے کچھ نوازا ہے تو اس کو فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہو سکتا تھا اللہ معاملہ الٹ دیتا، تمہارے مزدور کو تمہارا مالک بنا دیتا اور تم مالک ہو کے مزدور ہو جاتے۔ اللہ کے یہاں کوئی چیز بعید نہیں تھی۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اے لوگوں جو میرے نبی پہ اعتراض کر رہے ہو کہ کسی بڑے آدمی کو رسول کیوں نہ بنایا گیا، تمہارے رب کی رحمت تو ان تمام چیزوں سے اچھی ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ جہاں بھی تم نے جمع کر کے رکھا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی رحمت بہتر ہے۔ تو اللہ نے ان کو جواب دے دیا کہ ہم تو نہ تم سے مشورے کریں گے، اور ہم نے اگر تمہیں دے رکھا ہے تو اس میں تمہارا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ دنیا کے نظام چلانا ہے، اس لیے ہم نے کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا بنایا ہے۔ اسی پہ انسان کو راضی رہنا چاہیے۔ ہاں ہر انسان کو حق ہے وہ ترقی کرے، اور ترقی کرنے کے لیے محنت کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافروں کی دولت کا راز کیا ہے اور مسلمانوں کو بطور آزمائش اللہ کبھی کبھی کیوں کم دیتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ سارے مسلمانوں کا دل ٹوٹ جائے گا اور لوگ دولت کے چکر میں کفر کی طرف بھاگنے لگیں گے تو ہم کافروں کے گھروں کو سونے کا بناتے، ان کے گھر کی دیواروں کو چاندی کا بنا دیتے، کیونکہ ان کے لیے صرف دنیا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اگر ایسا نہ ہوتا کہ لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، یعنی کفر کی طرف لوگ بھاگنے لگیں گے، تو جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھت ہم چاندی کا بنا دیتے، اور ان کے چھتوں پر چڑھنے کے لیے جو سیڑھیاں بناتے وہ بھی چاندی کا بنا دیتے، جس پہ وہ چڑھ کے جاتے اپنے چھتوں تک پہنچتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَسُقْرُفًا، اور ان کے گھروں کے جو دروازے ہوتے، ان کے گھروں میں جو تکیے لگے ہوتے، جو بیڈ لگے ہوتے، ان ساری چیزوں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، جس پہ وہ ٹیک لگا کر دنیا ہی میں عیش و آرام کرتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ، یہ ساری کی ساری چیزیں ایسے ہی اللہ نے بنائی ہے، یعنی مومنوں کا دل نہ ٹوٹ جائے، لوگ کفر کی طرف مال دیکھ کر نہ بھاگنے لگے، اس لیے ہم نے ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا نہیں بنایا، ورنہ کافروں کو آزمانے کے لیے ان کو ہم سونے اور چاندی کا گھر عطا فرما دیتے۔ فرمایا یہ تو دنیا کا مال ہے، والآخرة عند ربك للمتقین، متقیوں کے لیے تمہارے رب کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ یہ وجہ اللہ نے بنے کافروں کی دولت کا راز یہ ہے، سبق دیا جا رہا ہے، ان کی دولت کو دیکھ کر کبھی بھی آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، آپ کا دل حوصلہ ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، آپ کی نظر ہمیشہ زندگی جو آنے والی ہے اس زندگی پہ ہونی چاہیے کہ وہاں ہم کامیاب ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اس کے بعد سورۃ الدخان کی تلاوت ہوئی، یہ سورت مکی سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں جنتیوں جہنمیوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم میں سے ہر روزے دار بہترین سے بہترین غذا کھا رہا ہے، اچھے سے اچھا کھانا مل رہا ہے، ہماری رگیں تر ہو رہی ہیں، اللہ کی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے۔ لیکن کبھی غور کریں، اگر ہم نیکیاں نہ کر سکیں، ہمارے نامہ اعمال میں گناہ زیادہ ہو گئے اور فیصلہ جہنم کو ہو گیا،
اعاذنا اللہ منہا، اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے بچائے۔ جہنمیوں کا بڑا برا حشر ہوگا۔ کھانے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ بھی بڑی خطرناک ہے، آدمی کھا نہ سکے، نگل نہ سکے، دیکھ نہ سکے، منہ کے پاس لائے تو سارے منہ کی حالت خراب ہو جائے۔ اللہ نے خاص طور سے جہنمیوں کے کھانے کے حوالے سے کہا ان کو کھانے کے لیے تھوہر کا درخت، زقوم کا درخت دیا جائے گا۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، یہ کھولتے ہوئے پگھلتے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، تلچھٹ کی طرح ہوگا، جو لوگوں کے پیٹ میں جانے کے بعد پیٹ میں بھی کھول رہا ہوگا۔ کغلی الحمیم، جیسے پانی کھولتا ہے اسی طرح سے وہ بھی پیٹ میں جا کر کھول رہا ہوگا۔ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، فرشتوں سے کہا جائے گا اے فرشتوں ان جہنمیوں کو پکڑو اور انہیں باندھو، انہیں رسیوں میں، انہیں زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑ کر گھسیٹ کر بیچ جہنم کے اندر پھینک دو۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ان کے اوپر جہنم میں ڈالنے کے بعد گرم پانی کا عذاب ڈالو، گرم پانی ان کے سروں پہ ڈالو۔ ذق انک انت العزیز الکریم، آواز دی جائے گی، کہا جائے گا چکھو مزہ تم عذاب کا، تم دنیا میں بڑے عزت دار بنا کرتے تھے، تم دنیا میں بڑے رتبے والے بنا کرتے تھے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی چیز ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے، جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے، یعنی حساب تمہارے گناہوں کا مل رہا ہے۔ کھانا درخت کانٹے دار، اللہ نے کہا باندھ کر گھسیٹ کر بیچ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پیٹ میں ایسے یہ کھول رہا ہوگا جیسے گرم پانی ہانڈی کے اندر کھولتا ہے، اور اوپر سے بھی گرم پانی کا عذاب ڈالا جائے گا، اور اوپر سے کہا جائے گا فرشتے کہیں گے کھاؤ یہ تمہارے لیے ہے، تم نے اسی کے لیے اعمال کیے تھے۔ اس کے مان بعد ہی اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے تعلق سے بیان کیا۔ ایک طرف جہنمیوں کی حالت، جنتیوں کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے وہ امن والی سکون والی جنت کے اندر ہوں گے، جس کے اندر نہریں ہیں، جس کے اندر چشمے ہیں، باریک اور موٹے ریشم کے کپڑے ان کو پہنائے گئے ہوں گے، اچھے اچھے لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کذالک، اور اسی طرح سے ان کی جنت کی زندگی ہوگی۔ وزوجناہم بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں سے ان کی شادی کرائیں گے، نکاح کرا دیں گے، ان کی بیوی بنا سکون کے ساتھ، بلا خوف و خطر، بغیر کسی چیز کے ڈر کے وہ لوگ جنت میں جو پھل چاہیں گے مانگیں گے ان کو دیا جائے گا۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، جنت میں جانے کے لیے سوائے ایک موت کے دوسری موت نہیں آئے گی، یعنی دنیا میں انسان مرے گا پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو نہیں مرنا ہوگا، جنت کے اندر اسے ڈال دیا جائے گا، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے جنت مل جائے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے گا۔ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ سب کا سب اللہ کے فضل سے ہوگا، اور یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ اللہ نے ان آیتوں میں ایک بات کہا کہ یہ لوگ جنت کے اندر ہر طرح کا پھل بغیر خوف بغیر کسی ڈر کے مانگیں گے اور ان کو دیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس اگر دولت ہے ہم ہر طرح کا پھل نہیں کھا سکتے، کیوں؟ دو ڈر ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں تو ڈر ہوگا کہ پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس مال ہے اور اللہ نہ کرے کسی کو بیماری ہو، شوگر ہو، اس حساب سے بھی آپ کو ڈر ہوگا، آپ پھل نہیں کھا سکتے، یعنی کسی نہ کسی ناحیے سے انسان مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جنتیوں کو بیماری سے پاک رکھے گا، جنتیوں کو کسی طرح کے خوف نہیں ہوں گے، جنتیوں کو نہ بڑھاپا ہوگا، جنتیوں کو کسی طرح کا کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، بلکہ کھانے پینے کے بعد قضاء حاجت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر چیز سے اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، تبھی جا کے جنتی جنت کے نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ نے یہی نقشہ کھینچا ہے کہ بغیر خوف کے، آج ہونے کے بعد بھی انسان کو خوف ہوتا ہے، زیادہ کھائیں گے شوگر ہو جائے گا، فوڈ پوائزن ہو جائے گا، زیادہ کھائیں گے ویٹ بڑھ جائے گا، اور اگر مال نہیں ہے تو آدمی چاہ کا بھی نہیں کھا سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے جو لوگ صحت مند ہیں اور جن کو اللہ نے نواز رکھا ہے۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ جاسیہ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے
جو لوگ اپنے من مانی زندگی گزارتے ہیں ان کے تعلق سے بیان فرمایا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں، من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنا معبود اپنے ہی نفس کو بنا لیا ہے، یعنی وہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کی عبادت کر رہے ہیں۔ مطلب یہ ہوا دل میں جو آیا وہی کر رہے ہیں، ان کو صحیح غلط سے کوئی فرق نہیں، ان کو ٹائم بے ٹائم سے کوئی فرق نہیں، ان کو حق اور باطل سے کوئی فرق نہیں، وہ اپنی ہی من کی سنتے ہیں ہمیشہ۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں علم والے ہونے کے بعد بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے علم کے باوجود انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، ان کے سننے کی طاقت پر، ان کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردے لگا دیے ہیں۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر اللہ کے بعد اسے ہدایت کون دے گا؟ جس کی یہ صفتیں ہوں، اپنے نفس کا پجاری ہو، اپنے من کو سننے والا ہو، علم ہے پھر بھی گمراہ ہے، سننے کی طاقت پہ اللہ نے مہر لگا دیا، دل پہ مہر ہے، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے، اللہ کا سوال ہے نبی سے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون، کیا اب بھی آپ کو نصیحت نہیں مل رہی ہے؟ یعنی جو اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے اس کو نبی بھی نہیں سمجھا سکتے، اس کو نبی بھی نہیں سمجھا سکتے، اس کی ضمانت نبی بھی نہیں لے سکتے، اس کی وکالت نبی بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو اپنے نفس کا کم سے کم غلام نہیں ہوتا ہے، حق بات آئے تو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے۔